ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد امین الدین صاحب عزم پاک کا حسن بنے، دیدہ و دل فرشیہ کیے احکام صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک حضرانہ پیش کرے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ عرض کر رہا تھا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، مقتدر علماء و مشائخ اعظام، سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے، عظیم الشان سالانہ میلاد مصطفیٰ ضیاء الامت سیمینار کی اس پروقار اور پرنور تقریب سعید میں ہم سبھی احباب کو حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ مالک لم یزل کی بارگاہ میں قصد پناہ میں التجا ہے، اللہ جل مجدہ ہمارا یہاں پہ حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بڑے اختصار کے ساتھ علماء کرام کی بارگاہ میں سبق کے دو بول سنانے کے لیے اور آپ احباب کی بارگاہ میں اپنی عاجزانہ حاضری لگوانے کے لیے حاضر ہوں۔ صاحبان دیوکر، یہ اصول، یہ دستور، یہ قاعدہ و قانون اپنے دلوں کی تختیوں کے اوپر ضرور نقش کیجئے گا کہ مالک کائنات کی اس حسین و جمیل رنگ و بو والی سرزمین میں اللہ نے جس انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، اس انسان کو مختلف مناصب کے اوپر سرفراز فرما کر کے اس کائنات رنگ و بو میں بھیجا ہے۔ صاحبان دیوکر، اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ ہر دور میں کائنات میں آنے والا ہر ولی اور اس ولی کا جو ذکر ہوا کرتا ہے وہ اپنے نبی کی شان ہوا کرتا ہے۔ ہر ولی کا ذکر، ہر ولی کا وجود، ہر ولی کا کمال اپنے نبی کی شان ہوتا ہے، اور نبی کا وجود مسعود اور نبی کا کمال اپنے ذوالجلال پروردگار کی شان ہوا کرتا ہے۔ اسی اصول کے پیش نظر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جملہ انبیاء کاملین نے جتنے معجزات کا اظہار کیا ہے، معجزات کا ظہور فقط اس وجہ سے نہیں کہ اپنی ذات کو منوانا مقصود ہوا کرتا تھا، بلکہ معجزات کا ظہور اس انداز سے ہوتا تھا کہ معجزات کے پیش نظر کائنات رنگ و بو میں بسنے والے لوگ مالک کائنات کی وحدانیت کا اقرار بھی کر سکے، سر تسلیم کم بھی کر سکے۔ اگر پتھروں کو کلمہ پڑھایا اس نیت سے کہ اگر مصطفیٰ کریم کی وما ینطق عن الہویٰ والی زبان باکمال سے ادا ہونے والے کلمات کو سن کر کے بھی اگر کسی کے دل کی تختی کے اوپر ملی ہوئی سیاہی دھل نہیں پاتی، اگر کوئی کنکروں کو پتھروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے کلمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر سکے تو اس کا اظہار تاجدار انبیاء نے کر دیا۔ اگر درختوں کو چل کر بارگاہ نبوت میں آتا دیکھ کر کے کوئی کلمہ پڑھ سکتا ہو، لجپال آقا نے
لجپال آقا نے چاند کو بھی توڑ کر کے دکھا دیا. ہر نبی نے معجزات کا اظہار اس نیت کے ساتھ، اس کمال اور شان کے ساتھ کیا کہ اگر کوئی معجزات کو دیکھ کر بھی پروردگار کا بندہ بن سکتا ہے تو وہ معجزات کو دیکھ کے ہی کرتا ہے. توحید کو پڑھ لے. میں نے عرض کیا ولی اپنے نبی کی شان ہوتا ہے، نبی اپنے خدا کی شان کا اظہار کرتا ہے. صاحبان وقار اللہ جل مجدہ نے امت مصطفیٰ کریم کے اولیاء کاملین کو جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، جو رتبہ عطا کیا ہے، کسی سے پنہاں پوشیدہ نہیں ہے. صاحبان وقار امام محمد علیہ رحمہ کو کسی غیر مسلم نے دیکھا، آپ کے حسن و جمال کے پردوں میں گم ہو کر کے مسلمان سے سوال کرنے لگا کیا یہ وہ محمد ہے جس کے نغمے، جس کے محبتوں کے چرچے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام، نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے. ماشاءاللہ آل نبی اولاد علی گلے مشر سادات قبلہ پیر سید ظفر علی شاہ صاحب بخاری زیدہ مجدہ ممبر کا حسن بنے ہیں. دیدہ و دل فرش راہ کیے خوش آمدید کہتے ہیں. ولی اپنے نبی کی شان کا اظہار کرتا ہے اور نبی اپنے پروردگار ذوالجلال کے مقام و مرتبہ کا اظہار کرتا ہے. اور میں عرض کر رہا تھا کہ امام محمد علیہ رحمہ کو جب آپ کے حسن و جمال کو، جب آپ کے چلموں کے نظاروں کو ایک غیر مسلم نے دیکھا تو مسلمان سے سوال کرنے لگا کیا یہ وہ محمد ہے کہ جس کے نغموں کو چار دانگے عالم میں پذیرائی نصیب ہو رہی ہے؟ کیا یہ وہ محمد ہے کہ جن کی نعتوں کے چرچے کائنات رنگ و بھو میں ہو رہے ہیں؟ بتانے والے نے بتایا نہ بابا نہ، یہ تو امام محمد علیہ رحمہ اس نبی کے آخر الزمان کے امتی بن کر آنے والے ہیں. تو وہ غیر مسلم کہنے لگا ارے اگر چھوٹے محمد کا یہ کمال ہے تو بڑے محمد کا کیا جمال ہوگا. اتنا کہنا تھا، کلمہ پڑھا، دارِ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. میں نے کہا ولی اپنے نبی کی شان بن کے آتا ہے اور جس کو مالک کائنات کمال عطا کرتے ہیں، مصطفیٰ کے جمال میں سے خیرات عطا کرتے ہیں، لجپال آقا کے اس کے بے مثال میں سے خیرات عطا کرتے ہیں، اس مرد کلندر کا نام سیدی ضیاء الامت کے نام سے کائنات میں جگمگاتا ہے. اور پھر اپنے مصطفیٰ کی عزت و شان کا ڈنکا اس انداز میں بجاتے ہیں. تفسیر ضیاء القرآن ہو یا پھر سیرت النبی کی کتاب ہو، ہر پہرائی میں مصطفیٰ کریم کی عزت و ناموس کا پہرا بھی دیتے ہیں اور لجپال آقا کے عشق و محبت کی ہمیں گھٹی بھی عطا کرتے ہیں. دوستان وقار، جس کو بھی اللہ نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عشق و محبت کے بحر بے قرار میں سے ایک چھینٹا بھی عطا کر دیا، مالک کائنات وہ اولیاء کمال عطا کرتے ہیں. اپنی گفتگو کو اختتام کی جانب لانا چاہتا ہوں. جنہوں نے بھی مالک کائنات کے محبوب کریم کے ساتھ وفاؤں کا اظہار کیا، مالک کائنات نے ان کے وجود کو
محافل کا اہتمام اپنے بندگان خدا سے کرواتے رہتے ہیں۔ حضور غازی ملت غازی علم الدین شہید علیہ رحمہ جب تاجدار انبیاء علیہ تحیات و ثنا کی ناموس کے اوپر اپنی قربانیوں کا اظہار کرنے کے بعد جب اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیتے ہیں، صاحبان وقت جنازے کو کندھے دینے والوں میں سے لوگوں نے دیکھا پیر سید جماعت علی شاہ علیہ رحمہ نہ فقط کندھا دے رہے ہیں بلکہ آپ کے جسد خاکی کی چارپائی کو اپنے یہاں پر پشت کے اوپر اٹھا رہے ہیں، زاروں کی دار آنسو بہا رہے ہیں۔ کسی نے سوال کیا حضور والا یہ رکت کا سماں پہلے نظر نہیں آیا، یہ عشق و مستی کی کیفیت پہلے دیکھنے کو نہیں ملی، آخر وجہ کیا ہے؟ آج اتنے بے قرار کیوں ہیں؟ آج اتنے تڑپ کیوں رہے ہیں؟ تو پیر سید جماعت علی شاہ علیہ رحمہ نے فرمایا میں نے بڑے بڑے وزیروں کے جنازوں کو دیکھا ہے، میں نے بڑے بڑے مشیروں کے جنازوں کو دیکھا ہے، پر رب کعبہ کی قسم ہے جو آج جماعت علی شاہ کے دل میں امنگ پیدا ہو رہی ہے کسی جنازے کو دیکھ کے پیدا نہیں ہوئی۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضور کیا جذبات دلوں میں لے کر کے مچل مچل کر رو رہے ہیں؟ تو سید السادات نے فرمایا آج پروردگار کی بارگاہ میں گریہ ازاری کر کے آنسو بہا کے سسکیاں لے لے کے عرض کر رہا ہوں کاش جس جسد پر علم الدین جا رہا ہے وہاں پر جماعت علی شاہ جا رہا ہوتا۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ جس نے بھی لجپال آقا کے ساتھ وفاؤں کا اظہار کیا حضور تاجدار کولڑا پیر سید میرے علی شاہ علیہ رحمہ آپ نے جب اس آیت پاک کو پڑھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور اس کے تجربہ سے ساری شان ہونے کے لیے پاک پتن شریف تشریف لے کے گئے، فرمانے لگے میں نے چاہا میں دیکھوں تو صحیح جنہوں نے ساری زندگی یا اللہ ہو یا کریم ہو یا رحمان کے نغمہ سرمدی کی صداؤں کو بلند کیا ہے، جب کائنات میں حسن و بو سے جلوہ گری کو لپیٹ کر چلے جاتے ہیں تو مالک کائنات ان کے ذکر کو کیسے چار چاند لگاتے ہیں۔ حضور پھر میری علی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں پاک پتن کی گلیوں میں پہنچا ایک ہی نغمہ سنائی دیتا ہے حق فرید یا فرید۔ کسی پوچھنے والے نے مجھے پوچھا بابا جی آپ کہتے ہیں ہم تو شرک نہیں کرتے، دیکھو یا اللہ ہو یا رحمان کہنا اینے توحید ہے، یا فرید کہنا کہیں کسی چیز کا منتخب تو نہیں کر رہا۔ حضور میرے علی نے فرمایا ارے تجھے تیری سوچ مبارک مجھے میری سوچ مبارک ہے، تو کہتا ہے یا فرید کے نعرے شرک کی تحلیل پر لا کے کھڑا کر رہے ہیں، بلکہ میرے علی یہ صبح ازل تک فتویٰ قائم کرنے جا رہا ہے۔ پروردگار کا فرمان ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ فرید الدین جب تک رہے یا نہ ہو یا رحمان کے نغمے آلاپ رہے، جب جہاں سے چلے گئے مالک کائنات نے حق فرید و یا فرید کے نعرے لگائے۔ آج دین و ملت کی ضیاء پیر محمد کرم شاہ اسیر گیسو مصطفیٰ پیر محمد کرم شاہ بابا یہ نعرے ایسے ہی نہیں لگتے جنہوں نے اپنی ساری زندگانی کو لجپال آقا کے لیے قربان کر دیا۔ جب کائنات سے جاتے ہیں مالک کائنات ان کے ناموں کو صبح قیامت تک کے لیے زندہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں التجا ہے مالک کائنات اس گلشن کو اور اس گلشن کی برکات کو صبح قیامت تک آباد و شادماد رکھے، اور مالک کائنات میرے سیدی ضیاء الامت کے شجر سایہ دار کو
دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور سیدی ضیاء الامت کے بہتے ہوئے کرم کے دھارے میں سے ایک چھینٹا ہم آسیوں پہ بھی فرما دیں، تاکہ مالک کائنات ان کے تصدق میں ہماری بھی بگڑی بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے ہی خوبصورت انداز میں سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آپ احباب کے سامنے گفتگو فرما رہے تھے۔ پیکر اخلاص و وفا عزت مآب محترم المقام حضرت علامہ مولانا ابو ذر غفاری صاحب، اسی دوران ہماری آج کی اس بزم کے مہمان خصوصی آل نبی اولاد علی گل گلشن سادات قبلہ پیر سید ظفر علی شاہ صاحب بخاری زیدہ مجدہ آستان عالیہ ڈل داؤد شریف، آپ بھی بزم پاک کی زینت بنے، دیدہ و دل فرش راہ کیے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب آبزی وقار گولڑے کی تاجدار پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مشہور شعر آفاق کلام آپ احباب کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، سب احباب مل کر پڑھیے۔ وہ کیا ہے آخر خیال یہ ہے، وہ کیا ہے آخر خیال یہ ہے، وہ کیا نہیں ہے سوال یہ ہے، محفل سے محمد کو خریدا نہیں جاتا، خوشبو کو گلستان سے نکالا نہیں جاتا، قطرہ ہو سمندر کا تو آتا ہے سمجھ میں، قطرے میں سمندر ہو تو تولا نہیں جاتا، ہر شخص کسی نام سے منسوب ہے لیکن ہر نام کو اس شان سے تولا نہیں جاتا۔ سبحان اللہ سبحان رب سچے دی برہان آکھاں، تینو ہستی دا عنوان آکھاں، رب سچے دی برہان آکھاں، یا اکھیاں دا قرآن آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں تے جانے جہان آکھاں، جان آکھاں تے جانے جہان آکھاں، سچے آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، اس صورت نو
ویلکم 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 ماشاءاللہ آل نبی اولاد علی مد گلشن علی سفیر حضرت ضیاء الامت عزت مآب پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب بخاری زیدہ مجدہو مسند صدانت پر فرا جمع ہوئے دیدہ و دل فرش راہ دیے خوش آمدید کہتے ہیں. تمام احباب اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں. سبحان اللہ 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 سبحان آج ستر میں تنابی بدیری ہے آج ستر میں تنابی بدیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے آج ستر میں تنابی بدیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے دو وچ شوق چنگیری ہے دو وچ شوق چنگیری ہے آج نینا لائیا کیوں جڑیاں اج سکھ مترا چند بدر شاشانی ہے متھے چمک دی لاٹ دورانی ہے مجھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمک دی لاٹ دورانی ہے کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے محبور رکھی ہمت بریاں ماشاءاللہ. احباب زی مقام 12واں سالانہ ضیاء الامت سیمینار اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ انعقاد پذیر ہے. مسند صدارت پر شاہجی قبلہ برا جمع ہو چکے ہیں. حضرت علامہ مولانا نثار احمد نوری صاحب بھی کچھ لمحات کے اندر تشریف لا رہے ہیں. ایک مختصر سی نعت ہوگی, اس کے بعد قبلہ علامہ صاحب کا بیان شروع ہو جائے گا. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت سمن پیش کر رہا ہوں. محترم المقام مداح حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت مآب جناب حافظ معین افضل صاحب تشریف لاتے ہیں. بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش فرماتے ہیں. ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگائیں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سیدی مرشدی دین ملت کی ذرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وَيَا سَيَّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرُ لا يمكن صنعاؤه كما كان بعد خدا بزرگ تجھے سامنے کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ عشق تیرا عشق تیرا عشق تیرا گرنا میرا مسیحا گمراہ